یا رسول اللہ وسلم. ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. ہمیں اس کا معنی نہیں بتایا گیا، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ راز کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی گفتگو فرماتا ہے. والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اسے اتارا بابرکت رات میں. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. حضرت گرامی لیلۃ المبارکۃ، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان شریف کی لیلۃ القدر ہے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ڈر سنانے والے ہیں. توجہ چاہوں گا، آدمی دو طریقوں سے سبق حاصل کرتا ہے. یا تو نرمی سے بات کی جائے تو فائدہ حاصل کرتا ہے، اور بعض طبیعتیں نرمی سے نہیں مانتی، سختی سے مانتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ڈر سنانے والے ہیں. گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے تو سزا ملے گی، عذاب ہوگا، اور اگر فرما برداری کرو گے تو جزا ملے گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا. فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو حضرت گرامی، شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں، اور باعت یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی لغت میں پاکیزگی اور بری ہونے اور نجات پانے اور چھٹکارا حاصل کرنے کے ہے. تو اس عام میں اسے شب برات کہا جاتا ہے، چونکہ اس رات میں بے شمار گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے. گنہگار انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں اور دوزخ سے بری ہوتے ہیں. اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں. یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور شب برات کے 3 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ برکت والی رات، لیلۃ الرحمہ رحمت کی رات، لیلۃ البراء نجات کی رات. اور ابن ماجہ سیدہ کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ کی تجلی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا جو میں اس کو رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا ہے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے شفا طلب کرنے والا کہ میں اسے شفا دے دوں؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ اس قسم کی ندائیں ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے. اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نفل پڑھنے شروع کیے اور بہت لمبا سجدہ کیا، اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کی روح اب سری انسری سے پرواز کر گئی، آپ کا انتقال ہو گیا. میں نے جب یہ حال دیکھا تو میں گھبرا کر اٹھی اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کو، انگوٹھے مبارک کو پکڑ کر ہلایا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبش فرمائی. اور جب آپ سجدے سے سر اٹھائے اور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمائے کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری میں خیانت کی ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ایسا نہیں، لیکن آپ کے طویل لمبا سجدہ نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا. آپ کے دیر تک سجدے میں رہنے کی وجہ سے میں یہ سمجھنے لگی کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟
ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں عام بخشش ہے، بے شمار لوگوں کی بخشش ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر لطف و کرم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم کرنے والوں کا رحم فرماتا ہے اور کینہ پرور کو اپنی رحمت سے ٹالے رکھتا ہے، جیسے کہ وہ لوگ اللہ سے دور ہے اسی پر رکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی شعبان کی 15ویں رات فرشتوں کو آئندہ پورا سال کے لیے اثر نو آرڈر دے دیا جاتا ہے اور وہ اس رات کو پورا سال بھر کی اموات کا رجسٹر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور اس میں اس کا نام لکھا ہوتا ہے، جگہ لکھا ہوتی ہے، موت کا وقت لکھا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کس جگہ اور کس وقت مرے گا۔ آدمی یہاں مکان تعمیر کرنے میں، شادی کرنے میں، دوسری دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ تو سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والوں رب کے سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ اور شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ یہ رات ہمارے گناہوں کو بخشوانے والی اور ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے والی رات ہے۔ یہ وہ رات مبارک ہے کہ عطا کرنے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور اس کی نشاندہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس رات پر جتنا یقین ہوگا اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی راتیں تو وہ ہے کہ جن کی آدھی رات کو رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، جس سے ولی غوث قطب زاہد عابد رات کو جاگتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن شب برات میں آدھی رات تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، شب برات میں شام ہوتے ہی رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ 300 دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگاروں امتوں کے لیے کھلتے ہیں۔ ارے عابدوں اور زاہدوں کے لیے تو آدھی رات کو ایک دروازہ کھلتا ہے اور گنہگاروں کے لیے شب برات میں 300 دروازے کھلتے ہیں۔ باقی راتوں میں گنہگار عرض کرتے ہیں یا اللہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ مجھے رزق عطا کر دے، یا اللہ میرے ہاتھ پر رحم فرما دے۔ باقی راتوں میں تو بندے مانگتے ہیں اور وہ بے شمار بے نیاز ہے، وہ چاہے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے، لیکن شب برات میں دعا قبول کرنے والا خود کہتا ہے کہ ہر کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کی بارش برستی ہے اور ادھر کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ناچ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی نمونہ پینے میں مشغول ہے، کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے، کوئی گانا سننے لگتا ہے اور کوئی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے۔ ارے ہم تو سائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہی و منزل ہی نہیں۔ حضرات گرامی یہ مقدس رات ہے، یہ خدائی رات ہے، بابرکت رات ہے، اللہ کی رحمت پورے جوش پر ہوتی ہے، عطا پورے جوش پر ہوتی ہے۔ باقی راتوں میں فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ جب وہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی گنہگار، ہے کوئی سیاہکار، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی جنت مانگنے والا آج اسے جنت عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ اسے میں عافیت دوں۔ ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیری یہاں کمی نہیں۔ تو حضرات گرامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ ام المومنین عرض کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اس رات میں
اس سال پیدا ہونے والے انسان لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا, کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو حضرات گرامی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوم پایا, دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تھے. تو میں نے فرمایا میں آپ کو تلاش کرنے کی نکلی, تو میں گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے یہ خوف کرتی ہے کہ تم پر اللہ اس کے رسول ظلم کریں گے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے. تو توجہ چاہوں گا, عرب میں بکریاں پالنے کا بہت رواج تھا, ہر قبیلہ میں بہت بکریاں تھی, لیکن قبیلہ بنی کلب کی بکریاں سب سے زیادہ تھی. تو ظاہر ہے کہ ان پر بال بھی زیادہ ہوں گے. بکری کے بالوں کو شمار کرنا یہ انسان کی بس کی بات نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے, انہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کر کے مجھے بشارت سنائی کہ شعبان کی 15ویں رات ہے, اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کی مانند لوگوں کو نافرمانیوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے. لیکن مشرک, کینہ پرور, بدعتی, رشتہ توڑنے والے, ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی, اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نگاہ رحمت نہیں فرماتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رات بخشش کی رات ہے, یہ رات رحمت کی رات ہے, یہ رات گناہوں سے نجات کی رات ہے, یہ رات معافی مانگنے کی رات ہے. لیکن کچھ بدبخت اور بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اس مقدس رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے. مشرک, کینہ پرور, صلہ رحمی نہ کرنے والا, متکبر, تکبر کرنے والا, گھمنڈ کرنے والا, والدین کا نافرمان اور شرابی. تو حضرات گرامی ہمیں اپنے گرمان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان بیماریوں میں تو نہیں مبتلا ہیں. اگر ہم میں سے کسی میں یہ بیماریاں ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم محروم نہ ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات نظر فرماتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور. اور ایک روایت میں ہے کہ ناحق قتل کرنے والا, اور بعض روایتوں میں جادوگر, کاہن, زنا کا عادی اور شرابی کا عادی کا بھی ذکر کیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ, کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. توجہ چاہوں گا, مہینے تو سارے اللہ ہی کے ہیں لیکن عطا اپنے محبوب کو کر دیتے ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, صلاۃ التسبیح پڑھیں, نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, درود شریف کی کثرت کے ساتھ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں, اپنے لیے دعا کریں اور تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں اور صدقہ اور خیرات کریں, مجالس سے ذکر منعقد کریں, کہ شعبان کی 15ویں رات کا روزہ رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی, مقاصد القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے ایک غلام خریدنے کے لیے گئے.
جب غلام کو دیکھا تو غلام نے کہا کہ اے میرے مالک، میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت ہو جائے۔ دوسری شرط یہ کہ آپ دن کو جو چاہے حکم دیں لیکن رات کو آپ حکم نہیں دیں گے۔ اور تیسری شرط یہ کہ اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دیں جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ مالک نے کہا کہ مجھے یہ شرطیں منظور ہیں۔ مالک غلام کو خرید کر اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ تم اپنے لیے ایک کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک پرانا سا کمرہ پسند کر لیا۔ مالک نے کہا کہ تم نے یہ پرانا کمرہ کیوں پسند کر لیا، ٹوٹا پھوٹا کمرہ کیوں پسند کر لیا؟ تو غلام نے کہا کہ اے میرے مالک، کیا تم نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے؟ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک رات کو اس کا مالک گھر میں چلتے ہوئے اس غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ کمرہ روشن ہے اور غلام مصلی پر سر بسجود ہے اور اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن قندیل لٹک رہی ہے۔ غلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے کہ اے اللہ، تم نے مجھ پر مالک کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی۔ اگر یہ مصروفیات نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا، اس لیے کہ اے میرے رب میرا عذر قبول فرما لے۔ مالک اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ روشن قندیل واپس ہو گئی اور کمرے کے چھت مل گئی، اور یہ سارا منظر دیکھ کر مالک واپس آ گیا اور ساری رات کا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ اور پھر دوسری رات وہ اپنے بیوی کو لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں ہے اور قندیل اس کے سر پر ہے اور وہ دونوں کھڑے ہوئے یہ سارے منظر دیکھتے رہے اور روتے بھی رہے۔ آخرکار جب صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ تم اللہ کے لیے آزاد ہو تاکہ تم جو عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ تو غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایسا ہی راز تو کھل گیا ہے، اور راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ بس اسی وقت غلام نیچے گرا اور اس کی روح افزائی انسری سے پرواز کر گئی۔ تو حضرات گرامی، شب برات کی رات پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، پتا نہیں کہ پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے۔ شب برات بڑی مقدس رات ہے، بابرکت رات ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے لوٹنے والی رات ہے۔ اگر کوئی اس رات میں شب بیداری کر لی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا تو ہمیشہ زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ رات سونے والی رات نہیں، یہ رات جاگنے والی رات ہے، اپنے نصیب کو جگانے والی رات ہے۔ جو اس رات میں شب بیداری کرتا ہے اور اگلی شب برات کے آنے سے پہلے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس رات کی شب بیداری کی وجہ سے اس کی قبر قیامت تک منور ہو جائے گی، قبر کی وحشت دور ہو جائے گی، قبر جنت کا باغ بن جائے گا اور تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہے کہ جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بسر ہوتی ہے۔ رات کو عبادت کرنا، گر گرانا، رونا، مغفرت طلب کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ اور محمد بن عبداللہ زاہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست ابو الحسن قبیل فوت ہو گیا تو میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی لیکن اس کی قبر کو 8 ماہ تک نہیں دیکھ سکا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اس کی قبر کو دیکھنے کا۔ رات کو سویا، خواب میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پیلا ہو گیا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا لیکن اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، تم نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ سلام کا جواب دینا یہ عبادت ہے اور ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔ میں نے پوچھا تیرا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ حالانکہ تو بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ پر اس نے کہا کہ جب تو نے مجھے قبر میں رکھا ایک فرشتہ میرے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا اور آ کر کہا کہ اے بوڑھے بدبخت، اس نے میرے گناہوں اور بدعمالیوں کو گننا شروع کر دیا اور ایک آگ کی چابک سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔
پھر میری قبر میں مجھ سے کلام کیا اور کہا کہ تجھے میرے رب سے حیا نہیں آتی، اور اس کے بعد قبر نے مجھے دبایا یہاں تک کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی اور میرے جوڑ جدا ہو گئے۔ اب تک میں اس عذاب میں مبتلا تھا، لیکن آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہوئی، ایک ندا کرنے والے نے کہا کہ اے فرشتے اب عذاب و سزا دینی بند کر دو، کیونکہ اس نے شعبان المعظم میں اس دن روزہ رکھا تھا اور رات کو قیام کیا تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے عذاب کو اٹھا لیا، اور اس رات کی بیداری اور دن کے روزے کی وجہ سے مجھے جنت اور رحمت کی بشارت دے دی گئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے عید کی راتوں اور شب برات میں بیداری کی تو ان کے دل مردہ نہیں ہوں گے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائی، اللہم انا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو حضرات گرامی اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجائے قبول فرماتا ہے، جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو وہ دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف کو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیلیوں سے فرمایا کہ کل سب ہم مل کر خالی میدان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ چنانچہ دوسرے روز 70,000 بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر باہر کھلے میدان میں حاضر ہوئے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دلجوئی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اپنی رحمت کی ہوائیں چلا اور ہم پر رحم فرما۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑے خشوع و خضوع سے دعا مانگی، لیکن قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ بے قرار ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کیا وجہ ہے کہ تو نے اپنے کلیم کی دعا کو شرف قبولیت سے نہیں بخشا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے کلیم آج تیرے ساتھیوں میں ایک شقی بدبخت شخص ہے جو 40 سال سے مسلسل گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کی تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، لہذا پہلے تم اس کو اپنی مجلس سے نکالو، پھر میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ہم میں سے جو شخص مسلسل 40 سال سے اپنے معبود کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے وہ ہماری مجلس سے نکل جائے، کیونکہ اس گنہگار کی نحوست کی وجہ سے ہم سب کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب اس گنہگار کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا، دائیں بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کسی طرح بھی نکلنے کا جگہ نظر نہیں آیا، اور پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ اگر میں نکل کر باہر جاؤں تو ساری قوم میں رسوا ہو جاؤں گا، میرا عیب کھل جائے گا۔ اسی قلب کے عالم میں اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا رہا، آج میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھ گنہگار کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس گنہگار کی زاری سنی تو رحم آ گیا۔ ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل آئے اور باران رحمت کا نزول ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تیرا تو حکم تھا کہ میں اس ایک گنہگار کو اپنی مجلس سے نکالوں جو 40 سالوں سے تیری نافرمانی کر رہا ہے، تب دعا قبول ہوگی، لیکن یا اللہ ابھی تو میری مجلس سے کوئی شخص باہر نہیں نکلا، وہ گنہگار ہم میں موجود ہے اور تو نے باران رحمت عطا فرما دی، مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے کریم، جس شخص کی نحوست نے باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اب اس گنہگار کی برکت سے بارش کا نزول ہوا ہے، اس لیے کہ جب تم نے اپنے مجلس سے نکل جانے کا حکم دیا تو اس نے ہماری بارگاہ میں فریاد کی کہ اے اللہ مجھے رسوائی سے بچا لے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اے موسیٰ میں نے اسے بخش دیا اور بارش نازل فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی اے موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تو میں نے اس کا پردہ رکھا، اب تو وہ نیکوکاروں میں سے ہو گیا ہے، میں کس طرح اس کو ظاہر کر دوں؟ اب تمہارا اور میرے اور میرے اس بندے کے درمیان معاملہ ہے، تمہارا کام ہو گیا ہے، اب تم اس سے مل کر کیا کرو گے؟
گے. حضرات گرامی شب برات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا وجعلنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا وعزلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا. اللہم آتینی نورا اللہم آتینی نورا اللہم آتینی نورا وما علیک.